ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جنوری کے 31 اور رجب کی 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے سول سیکریٹریٹ لیہ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چوتھے ایڈیشن کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لینے اور اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی کہ لیہ میں کھیلوں کے باوقار ایونٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل ہیں. اجلاس میں بنیادی ڈھانچے کی تیاری، رہائش کی سہولیات، حفاظتی انتظامات اور سرمائی کھیلوں کی میزبانی میں شامل مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی جیسے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس سے اہم فیصلے اور ایکشن پلان سامنے آئے جن میں ٹاسک فورس کا قیام اور سیفٹی پروٹوکولز کا نفاذ شامل ہے تاکہ شرکاء اور حاضرین کی فلاح و بہبودی کو یقینی بنایا جا سکے. میٹنگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز یوٹی لداخ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی. ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل برائے سیاحت کاچو محمد فیروز نے کرگل دراز سب ڈویژن میں کھیلوں اور سیاحت سے متعلق سرگرمیوں پر تبادلے خیال کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران کونسلر بیمبٹ عبدالواحد، کونسلر رنبیر پورا عبدالصمد، ایگزیکٹو انجینئر R&B، ایگزیکٹو آفیسر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ڈویژنل فارسٹ آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم، ہارس پولو ممبران کے نمائندے کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. میٹنگ میں کھیلوں اور سیاحت سے متعلق مختلف موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی. سی کاچو فیروز نے ایڈی ٹورزم اور R&B کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ متعلقہ کونسلروں سے مشاورت کے بعد حتمی DPR کو جمع کریں. لداخ یونیورسٹی نے سال 2024-25 کے لیے مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے داخلوں کے آغاز کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے. رجسٹریشن کا عمل 1 فروری 2024 سے شروع ہو رہا ہے. امیدوار جو درخواست دینا چاہتے ہیں وہ یونیورسٹی آف لداخ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر داخلہ فارم بھر سکتے ہیں. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے جموں میں بوائز ہاسٹل کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے ہاسٹل میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. دورے کے دوران طلبہ تنظیم آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں نے CEC کو ایک یادداشت پیش کی جس میں دیگر مطالبات کے ساتھ گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل جموں کے خستہ حالت کو بھی اجاگر کیا. یاد رہے جموں میں موجود گرلز اور بوائز ہاسٹل کے تعمیرات میں غیر معیاری میٹیریل کو لے کر گزشتہ روز بھی طلبہ تنظیم نے ڈپٹی کمشنر کرگل کو ایک یادداشت پیش کی تھی جس میں دیگر مطالبات کے ساتھ ہاسٹل میں غیر معیاری تعمیرات سے متعلق تحقیقات کر کے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -7.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس دوران موسم دن بھر ابر آلود رہا. دریں اثنا محکمہ موسمیات کے پیش گوئی کے عین مطابق مدلہ ابر آلود رہا جبکہ اس دوران اونچے مقامات پر برف باری ہوئی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. کانگریسی لیڈر ادیر رنجن نے الزام عائد کیا ہے کہ مغربی بنگال میں بھارت جوڑو نیا یاترا کے دوران راہل گاندھی کی کار کے پیچھے کی کھڑکی پر پتھر برسائے گئے جس کے نتیجے میں کار کی پچھلی کھڑکی کے شیشے کو نقصان پہنچا ہے جبکہ راہل گاندھی محفوظ ہیں. ادیر رنجن چودھری نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے اور واضح ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. ریاست راجستھان میں حجاب کے بارے میں BJP کے مقامی لیڈران کے عجیب و غریب بیانات سامنے آ رہے ہیں.
میڈیا رپورٹوں کے مطابق راجستھان کے وزیر تعلیم مدن لال دلاور نے کہا کہ وہ حجاب کے حامی یا مخالف نہیں ہیں، بلکہ انہیں مقررہ یونیفارم پر عمل کرنا ہے۔ سکولوں میں مقررہ یونیفارم میں آنا ہوگا، ورنہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ طالبات کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ حجاب کے بارے میں بی جے پی کے ہی ایک دیگر لیڈر نے تنازعہ بیان دیا تھا، جس پر تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، جس کے طویل پکڑنے کے بعد ریاست کے وزیر تعلیم مدن دلاور نے آج بیان دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت بجٹ میں پی ایم کسان ندھی یوجنا کی قسط بڑھانے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حکومت پی ایم کسان سمان ندھی کو بڑھا کر 9,000 روپے کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ایم کسان کی موجودہ قسط 50% بڑھ جائے گی۔ الجزیرہ ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی اور اس سے وابستہ عمل ہسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے بدستور جاری ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے اعلان کے مطابق صہیونی فوجی ٹینک عمل ہسپتال اور ہلال احمر کی عمارت کے قریب علاقوں پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے مسلسل حملوں کی بنا پر جنوبی غزہ کے ناصر ہسپتال کی حالت بہت خراب ہے اور اس ہسپتال میں آپریشن کے لیے میڈیکل وسائل تباہ ہو چکے ہیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم بحرانی حالت میں مریضوں کو بیرون ملک نہیں بھیج سکتی۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے بیان میں آیا ہے کہ القسام بریگیڈ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خان یونس کے حی عمل علاقے میں صہیونی حکومت کے 4 مرکبہ ٹینک کو ٹانڈوم میزائلوں سے تباہ کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق القسام نے کہا ہے کہ مرکزی شہر غزہ کے صنعتی علاقے میں انجام پانے والے آپریشن میں غاصبوں کے 1 مرکبہ ٹینک اور 1 بولڈوزر کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان کے مطابق صہیونی حکومت کا 1 ٹینک مغربی غزہ میں اور 1 دوسرا ٹینک شمال مغربی غزہ میں یاسین 105 شولڈر میزائل سے تباہ کیا گیا۔ اب تک کی خبریں مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔